السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اس سے پہلے ماڈل ورب کا کچھ حصہ پڑھا، جس میں ماڈل وربس کے تقریباً آدھے الفاظ تفصیل، ترجمے اور مثالوں کے ساتھ پیش کیے گئے تھے۔ آج کے سبق میں ہم ماڈل وربس کے مابقیہ الفاظ کو سمجھیں گے۔ یوز آف ماڈل آکسیلری وربس پارٹ 2، ماڈل فعل معاون کا استعمال، دوسرا حصہ۔ یہ ویڈیو بھی انتہائی مفید اور کارآمد ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لکھنے اور بولنے کی کوشش کریں۔ مابقیہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ماڈل آکسیلری وربس میں سے ایک مسٹ ہے، جس کے معنی ضرور چاہیے یا ہوگا۔ اس کا استعمال عام طور پر 3 چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو حکم دینے کے لیے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، یو مسٹ گو ٹو دیوبند، تمہیں دیوبند جانا ہوگا۔ یو مسٹ اسپیک انگلش، تمہیں ضرور انگریزی بولنی چاہیے۔ نمبر 2، فرض اور ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے۔ وی مسٹ اوبے آور ٹیچرس، ہمیں ضرور اپنے اساتذہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وی مسٹ ریسائٹ قرآن، ہمیں قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، قوی امکان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مثال، ہی مسٹ بی ان روم، وہ ضرور کمرے میں ہوگا۔ ہی مسٹ بی ان روم، وہ ضرور کمرے میں ہوگا۔ حمدان مسٹ بی ایٹ ہوم ان نائٹ، حمدان ضرور گھر پر ہوگا یا گھر پر ہونا چاہیے۔ ماڈل آکسیلری ورب میں سے مسٹ ہیو، جس کا معنی چاہیے تھا یا ہوگا۔ اس کا استعمال ماضی میں کوئی کام ضرور کر لینا چاہیے تھا یا کر لیا ہوگا بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ یو مسٹ ہیو گو دیر، تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے تھا۔ یو مسٹ ہیو گو دیر، تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے تھا۔ یو مسٹ ہیو ڈن سو، تمہیں ایسا ضرور کرنا چاہیے تھا۔ یو مسٹ ہیو ریڈ اباؤٹ اٹ، تم نے اس کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا۔ ہی مسٹ ہیو ریچڈ آن ہز ٹائم، وہ ضرور اپنے وقت پر پہنچ گیا ہوگا۔ نوٹ، ماضی کے کسی کام کو مطلقاً بولنا ہو تو ول ہیو کا استعمال ہوگا۔ اگر قوی امکان یا تاکید کے ساتھ بولنا ہو تو مسٹ ہیو کا استعمال ہوگا، اور اگر شک یا شبہ کے ساتھ بولنا ہو تو پھر مائٹ ہیو یا مے ہیو کا استعمال ہوگا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، یو ول ہیو ٹولڈ، آپ نے بتایا ہوگا۔ یو مسٹ ہیو ٹولڈ، آپ نے ضرور بتایا ہوگا یا بتایا ہی ہوگا۔ یو مے مائٹ ہیو ہیئرڈ، شاید آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو۔ ہیز ٹو، ہیو ٹو، ہیڈ ٹو، ول ہیو ٹو، ان الفاظ کا استعمال فرض، پابندی یا مجبوری کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہیز، ہیو ٹو، جس کا معنی نہ ہے، پڑھتا ہے۔ زمانے حال یعنی پریزنٹ میں تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہیز ٹو کا استعمال ہوتا ہے، اور ما بقیہ کے ساتھ ہیو ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آئی ہیو ٹو کمپلیٹ ہوم ورک ڈیلی، میں روزانہ ہوم ورک مکمل کرنا پڑتا ہے۔ آئی ہیو ٹو کمپلیٹ ہوم ورک ڈیلی، مجھے روزانہ ہوم ورک مکمل کرنا پڑتا ہے۔ ہی ہیز ٹو گو دیر، اسے وہاں جانا پڑتا ہے۔ ہیو یو ناٹ ٹو رائٹ، کیا تمہیں لکھنا نہیں ہے؟ ویئر ہیز ہی ٹو کم، اسے کہاں آنا ہے؟ ہیڈ ٹو، پڑھتا تھا، نہ تھا، پڑھا۔ زمانے ماضی کے جملوں میں سبھی سبجیکٹ کے ساتھ ہیڈ ٹو ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ وی ہیڈ ٹو رائٹ ڈیلی، مجھے روزانہ لکھنا پڑتا تھا۔ شی ہیڈ ٹو گو ہوم، اسے گھر جانا پڑا۔ ہوم ہیڈ ہی ٹو ٹاک،
اسے کس سے بات کرنی تھی؟ وائی ہیڈ یو ٹو ریڈ دس بک؟ تمہیں یہ سبق کیوں پڑھنا پڑتا تھا؟ ول ہیو ٹو جس کے معنی پڑے گا نہ ہوگا، فیوچر کے جملوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یو ول ہیو ٹو سولو دس لیسن ون ڈے، ایک دن تمہیں یہ سبق حل کرنا ہی پڑے گا۔ ول آئی ہیو ٹو ڈو دس ٹو، کیا مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا؟ وی ول ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، ایک دن ہمیں مرنا ہی ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے، ماڈل ورب کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر ان کو پیش کیا گیا ہے، یہ اصل میں ماڈل ورب نہیں ہیں۔ ول شیل جس کا معنی گا گے گی، مستقبل کے ٹینس میں پہلے ول شیل دونوں کا استعمال ہوتا تھا، وی آئی کے ساتھ شیل کا استعمال ہوتا تھا اور ما بقیہ کے ساتھ ول کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب صرف مستقبل میں ول ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب شیل کا استعمال شوڈ کے معنی میں کیا جاتا ہے، سوال وغیرہ کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے، شیل وی گو دیر، کیا میں وہاں جاؤں؟ شیل وی ویٹ فار یو، کیا ہم آپ کا انتظار کریں؟ اٹ از ٹوڈیز لیسن، شیل آئی ریڈ دا لیسن، یہ آج کا سبق ہے، کیا میں سبق پڑھوں؟ ووڈ جس کے معنی گا گے گی، اس کا استعمال عام طور پر تین چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1، ماضی میں بولی ہوئی مستقبل کی بات کے لیے، ہی ٹولڈ دیٹ ہی وڈ ہیلپ اس، اس نے بتایا کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ آئی نیو دیٹ ہی وڈ نیور کم، میں جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ آئی تھاٹ دیٹ ہی وڈ نیور گو، مجھے لگا وہ کبھی نہیں جائے گا۔ نمبر 2، مہذب انداز میں درخواست کرنے کے لیے، وڈ یو پلیز ہیلپ می، ذرا آپ میری مدد کریں گے؟ وڈ یو پلیز رائٹ اے آرٹیکل، کیا آپ ایک مضمون لکھنے کی زحمت کریں گے؟ کبھی ماضی کی عادت بتانے کے لیے آتا ہے، ہی وڈ ٹیک واٹر آفٹر بریک فاسٹ، وہ ناشتے کے بعد پانی پیا کرتا تھا۔ آئی وڈ گو ہوم ایوری فرائیڈے، میں ہر جمعرات کو گھر جایا کرتا تھا۔ وڈ لائک ٹو جس کے معنی چاہیں گے، چاہوں گا، پسند کریں گے، اس کا استعمال کسی کی خواہش، درخواست یا پیشکش کا ادبی انداز میں اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وڈ یو لائک ٹو ٹیک ٹی، آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ وڈ یو لائک ٹو ریڈ دس اگین، کیا آپ اسے دوبارہ پڑھنا چاہیں گے؟ آئی وڈ لائک ٹو سی ہم ونس، میں اسے ایک بار دیکھنا چاہوں گا۔ آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر کرنا چاہوں گا۔ یوز ٹو جس کا معنی کیا کرتا تھا، کرتا تھا، اس کا استعمال دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1، ماضی کی ایسی عادت یا مجبوری ظاہر کرنے کے لیے جو اب ختم ہو چکی ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی یوز ٹو پلے پب جی بٹ ناؤ آئی ہیو اسٹاپڈ، میں پب جی پہلے کھیلا کرتا تھا، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہی یوز ٹو ٹیل اے لائی، وہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ وی یوز ٹو گو ٹو اسکول ٹوگیدر ان چائلڈہڈ، ہم بچپن میں ایک ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ نمبر 2، ماضی کی حالت بیان کرنے کے لیے جو اب تبدیل ہو چکی ہے، جیسے وی یوز ٹو لیو ان دیوبند وین آئی واز اے چائلڈ، جب میں چھوٹا تھا تب ہم دیوبند میں رہتے تھے۔ ہی یوز ٹو بی اے ویری گڈ اسٹوڈینٹ، وہ بہت اچھا طالب علم ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ یوز ٹو بی اے پائس، عبداللہ ایک پرہیزگار ہوا کرتا تھا۔ جب یوز ٹو کا منفی جملہ بنانا ہو تو یوز ٹو یا پھر یوز نوٹ ٹو، اور سوالیہ جملے میں سب سے پہلے یوز ٹو، پھر سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ استعمال بہت کم ہے، اس لیے یوز ٹو کے ساتھ اصل ورب مان کر اس کے ساتھ اصل ورب والا معاملہ کیا جاتا ہے، چنانچہ ڈیڈنٹ اور ڈڈ کا استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں یہ یوز ہو جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے، آئی ڈیڈنٹ یوز ٹو ٹیل اے لائی، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ڈڈ یو یوز ٹو کم ہیئر، کیا تم یہاں آتے تھے؟ ویئر ڈڈ یو یوز ٹو اسٹڈی، تم کہاں پڑھتے تھے؟ ایک اہم قاعدہ، اگر جملے میں ایک بار یوز ٹو کا استعمال ہو چکا ہو تو دوبارہ ہر جگہ ووڈ کا استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔
مثال آپ کے سامنے ہے، میں پڑھتا تھا اور وہ کھیلتا تھا. آئی یوز ٹو اسٹڈی اینڈ ہی وڈ پلے. آئی یوز ٹو اسٹڈی اینڈ ہی وڈ پلے. آئی یوز ٹو گیٹ اپ ایٹ 5 AM دین آئی وڈ آفر صلاح. میں 5 بجے اٹھتا تھا پھر نماز پڑھتا تھا. ٹیچرز یوز ٹو کم آئی ووڈ رن دین دے ووڈ کال می. استاد آتے تھے میں بھاگ جاتا تھا پھر وہ مجھے بلاتے تھے. دو لفظ ہیں، ایک نیڈ ایک ہے ڈیر. ڈیر کے معنی ہمت ہے اور نیڈ کے معنی ضرورت ہے. ان دونوں الفاظ کا استعمال ماڈل ورب کے طور پر شاذ و نادر ہے، اس لیے ان کا استعمال مین ورب کے طور پر زیادہ ہے. اگر ان کا استعمال ماڈل ورب کے طور پر کیا جائے تو اس صورت میں ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم آئے گا، لیکن اس سے پہلے ٹو کا استعمال نہیں ہوگا. اور منفی جملے میں نیڈ نوٹ کو نیڈنٹ بنائیں گے اور ڈیر نوٹ کو ڈیرنٹ. نیز کہیں گے، نیز کہیں بھی ڈو ڈڈ ڈز نہیں آئے گا. مثال آپ کے سامنے، ہی نیڈنٹ گو ٹو اسکول. اسے اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. نیڈ آئی ریڈ لیسن. کیا مجھے سبق پڑھنے کی ضرورت ہے؟ وائی نیڈ یو گو دیر. آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہاؤ ڈیر یو گو دیر. تمہاری وہاں جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آئی ڈیر ناٹ انسلٹ یو. میری کیا مجال کہ آپ کی بے عزتی کروں؟ ہاؤ ڈیر یو. مین ورب کے طور پر نیڈ اور ڈیر کا استعمال. نیڈ ٹو، نیڈس ٹو، نیڈیڈ ٹو، ڈونٹ نیڈ ٹو، ڈزنٹ نیڈ ٹو، ڈیڈنٹ نیڈ ٹو. فرسٹ فارم. ضرورت ہے، چاہیے، ضرورت ہی چاہیے تھا. اگر نیڈ کے بعد آبجیکٹ کوئی ناؤن یا پروناؤن ہے تو ٹو نہیں لگے گا. اگر ورب ہو تو اس سے پہلے ٹو کا استعمال ہوگا. مثال آپ کے سامنے ہے، عبداللہ نیڈس اے نوٹ بک. عبداللہ کو ایک کاپی کی ضرورت ہے. ہی نیڈیڈ اے پین. اسے ایک قلم کی ضرورت تھی. آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. آئی نیڈ مائی پیرنٹس. مجھے اپنے والدین کی ضرورت ہے. عبداللہ نیڈس ٹو کم. عبداللہ نیڈس ٹو کم. عبداللہ کو آنے کی ضرورت ہے. یو ڈینٹ نیڈ ٹو ریڈ دا لیسن. تمہیں سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. وائی ڈو یو نیڈ ٹو ٹیل ہم. تمہیں اسے مارنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جس طرح نیڈ کا استعمال ہے اسی طرح ڈیر کا بھی. ڈیر ٹو، ڈیرس ٹو، ڈیر ٹو، ڈونٹ ڈیر ٹو، ڈزنٹ ڈیر ٹو، ڈینٹ ڈیر ٹو. اس کا فرسٹ فارم استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے ہمت کرنا. مثال آپ کے سامنے ہے، ہی ڈیئرس ٹو رائٹ. اسے لکھنے کی ہمت ہے. آفتاب ڈیئر ٹو پلے. آفتاب نے کھیلنے کی ہمت کی. ادریس ڈزنٹ ڈیئر ٹو گو دیر. ادریس کو وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے. ڈو یو ڈیئر ٹو کم ہیئر. تمہارے اندر یہاں آنے کی ہمت نہیں ہے. ہی ڈیڈنٹ ڈیئر ٹو پاس بائی می. اسے میرے پاس سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو آپ حضرات کی خدمت میں ماڈل آکسیلری ورب کے تمام الفاظ کو پیش کر دیا گیا ہے. آپ احباب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب کے پاس ارسال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی مدد فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.